حضور سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے آج کچھ گفتگو کرنی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ اپنے وقت کے آپ عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے، مفتی بھی ہے، فقیہ بھی ہے، محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، متکلم بھی ہے، خطیب بھی ہے، مصنف بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، شاعر بھی ہے، ادیب بھی ہے، منطقی بھی ہے، فلاسفر بھی ہے، تاریخ داں ہے، ماہر نجوم و فلکیات بھی ہے، قائد اور مصلح بھی ہے، مبلغ بھی ہے، عارف بھی ہے، صوفی بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ولی کامل ہے۔ اور دنیا آپ کو ولایت کے جس درجے کے حوالے سے یاد کرتی ہے وہ ہے مجدد اعظم۔ ولایت کے بہت سارے درجے ہیں، جیسے کہ غوث، قطب، ابدال، اوتاد، نجبہ، صوفیہ، اتقیاء۔ انہی ولایت کے ایک درجوں میں ایک درجہ ہے مجدد کا۔ مجدد کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہوتا ہے، اور ہر صدی میں صدی کے سرے پر اللہ تعالیٰ ایک ذات، ایک شخصیت کو بطور مجدد مبعوث فرماتا ہے۔ مجدد کے حوالے سے دو حدیثیں میں یہاں تلاوت کر رہا ہوں۔ اگر آپ تھوڑی سی تحقیق کریں اور جستجو کریں تو اور بھی حدیثیں مل جائیں گی، لیکن دو حدیثیں ایسی ہے کہ جو مجدد کے مقام کو بہت ہی اچھے طریقے سے واضح کر دیتی ہے۔ پہلی حدیث پاک یہ ہے کہ عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت سیدنا امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، رحمت اللہ علی خلفائی۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہو میرے خلفاء پر، میرے نائبین پر اللہ کی رحمت ہو۔ قیلا ومن خلفاؤک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پوچھا گیا، حضور سے سوال کیا گیا، پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء کون ہیں، آپ کے نائبین کون ہیں؟ قال الذین یحیون سنتی ویعلمون الناس۔ آقا نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، میرے خلفاء وہ ہیں کہ جو میری مٹی ہوئی سنتوں کو احیا کرتے ہیں، اس کو زندہ کرتے ہیں، اور پھر ان سنتوں کو زندہ کر کے اس کی لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں مجدد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے دین کی تجدید فرماتا ہے۔ وہ سنتیں جو بھلا دی جاتی ہے، فراموش کر دی جاتی ہے، ان سنتوں کو احیا دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، اور پھر اس کو لوگوں میں عام کرتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 207 حدیث نمبر 220 پہ نقل کیا ہے، اور یہی حدیث امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لایا ہے جلد نمبر 1 صفحہ 61، اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بہت بڑے مفسر قرآن اور امام ہیں اپنے وقت کے، مشہور زمانہ ان کی قرآن عظیم کی تفسیر ہے تفسیر القبیر، جلد نمبر 1 صفحہ 275 پر اس حدیث کو نقل کیا ہے انہوں نے۔ اسی طرح حضرت امام المتقی ابن حسام الدین ہندی نے اپنی حدیث کی کتاب کنز الاموال جلد نمبر 10 صفحہ 229 حدیث نمبر 29209 پہ اس کو نقل کیا۔ اب آئیے ایک اور حدیث دیکھ لیں جو بالکل مجدد کے تعلق سے صراحت کے ساتھ آئی ہے، اور حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فیما علم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے جو کچھ میں نے علم حاصل کیا، اس علم کے مطابق یہ بھی بات ہے، گویا یہ رسول اللہ سے میں نے یہ بھی بات نقل کی اور روایت کی کہ آقا نے ارشاد فرمایا
इन अल्लाह यबसु लिहाज़िहिल उम्मती अला रासी कुल्ल मियातिन सनतिन मिन युजद्दिदु लहा दीनहा, कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला इस उम्मत के हर सदी में, इस उम्मत के अंदर हर सदी में और हर सदी के सिरे पर एक शख्स को भेजता है या एक शख्स को भेजेगा जो दीन की तजदीद कर देगा। तो यहाँ पर दो बातें बयान की गई है। एक ये कि मुजद्दिद का काम ये होता है कि दीन की तजदीद करना, दीन को निखारना, बिदअतों को ख़त्म करके सुन्नतों को आम करना। और दूसरी बात ये कि हर सदी के सिरे पर एक मुजद्दिद ज़रूर होता है। ये हदीस पाक इमाम अबू दाऊद ने इसको नकल किया है अपनी सुनन अबू दाऊद के अंदर, किताबुल मलाहिम के अंदर, हदीस नंबर 4291। इमाम तबरानी ने अल माजुमुल औसत में इस हदीस को लाया, हदीस नंबर 6527। इमाम हाकिम ने इसको अपनी हदीस की किताब अल मुस्तदरक में नकल किया है, हदीस नंबर 8593। इमाम बहकी की किताब है, इमाम बहकी बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, उनकी किताब है अल मारिफा, सफ़ा नंबर 52 पे इसको नकल करते हैं। इसी तरह खतीब बगदादी ने तारीख़ बगदाद अपनी किताब जिल्द 2 सफ़ा 400 पे नकल किया। इमाम इब्न असाकिर ने तारीख़ दमिश्क जिल्द 51 सफ़ा 388 पे इसको नकल किया। और हज़रत इमाम अल मुत्तकी इब्न हुस्सामुद्दीन अल हिंदी ने कंजुल उम्माल के अंदर हदीस नंबर 34623 पे इसको नकल किया है। ये दो हदीसों से ये समझ में आता है कि अल्लाह ताला उम्मत के अंदर हर सदी के सिरे पर एक मुजद्दिद भेजता है, और मुजद्दिद का जो बुनियादी काम होता है वो दीन की तजदीद करना होता है, दीन को निखारना होता है। और दूसरी बात ये कि मुजद्दिद का फिर विलायत के दर्जे में क्या मकाम होता है। तो हज़रत सैयदना मुजद्दिद अल्फ़सानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो बहुत बड़े अपने वक्त के खुद मुजद्दिद गुजरे हैं और जिनका लक़ब ही मुजद्दिद अल्फ़सानी है, यानी 1000 सदी में जिनका सानी ना हो मुजद्दिद, ऐसे मुजद्दिद। उनकी मशहूर किताब है मकतूबात रब्बानी, उसके अंदर वो एक मकाम पे नकल करते हैं कि मुजद्दिद विलायत का इतना बड़ा दर्जा होता है कि जिस ज़माने का जो मुजद्दिद होता है उसी ज़माने के गौस, कुतुब, अब्दाल, औताद सब मुजद्दिद की तरफ रुजू करते हैं और इल्म ज़ाहिर में मुजद्दिद के मोहताज होते हैं। हर ज़माने में गौस होता है, हर ज़माने में कुतुब होते हैं, और कुतुबों की जमा है अक्ताब। मुख्तलिफ इलाकों में कुतुब होते हैं, 40 के करीब अब्दाल होते हैं, 40 अब्दाल होते हैं। ये सब विलायत के दर्जे हैं। औताद होते हैं, नजबा होते हैं, अतकिया होते हैं, सुफिया होते हैं। तो जिस कदर भी औलिया होते हैं, उन तमाम औलिया इकराम में मुजद्दिद का मकाम ये होता है कि हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी शेख अहमद सरहंदी फरमाते हैं कि उस ज़माने के जितने भी औलिया इकराम होते हैं इल्म ज़ाहिर में मुजद्दिद की तरफ रुजू करते हैं, उसके मोहताज होते हैं। सिर्फ सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम विलायत ये है कि आप गौसियत कुबरा और गौसियत उज़्मा पर फायज है। इमाम मेहदी के ज़माने तक ये पूरा ज़माना गौसे आज़म का ज़माना है। और ख़ुद आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गौसियत मआब और गौसियत उज़्मा और गौसियत कुबरा के उस बुलंद मकाम पर फायज है कि कोई भी वली नहीं हो सकता क़यामत तक कि जब तक उसकी विलायत की सनद पर सरकार गौसे आज़म अपनी मोहर न लगा दे। तो इमाम मेहदी के नुज़ूल तक ये पूरा दौर जो है ये सरकार गौसे आज़म का दौर है। तो आपका मकाम बहुत बुलंद है, लेकिन हर ज़माने में गौस भी होता है, हर ज़माने में कुतुब भी होते हैं, अक्ताब भी होते हैं, औताद भी होते हैं। तो हर ज़माने में जितने औलिया होते हैं उस दौर का जो मुजद्दिद होता है उन सब औलिया का वो सरदार होता है। तो इससे एक बात पता चलती है कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अपने ज़माने के उस विलायत के मकाम पर है कि उस दौर में जितने भी अक्ताब, कुतुब, गौस है सब आला हज़रत के मातिहत हैं। एक चीज़ ये पता चलती है। और मुजद्दिद अल्फ़सानी एक जगह ये भी फरमाते हैं कि बाज़ मुजद्दिदीन ऐसे भी गुजरे हैं अलग अलग सदियों में कि जिनका काम, यूँ तो हदीस में ये फरमाया कि हर सदी के सिरे पर मुजद्दिद आते हैं, यानी हर सदी में एक मुजद्दिद आता है, लेकिन बाद मुजद्दिदीन ऐसे भी गुजरे कि जिनका काम, जिनका कारनामा, जिनकी दीन की खिदमत एक नहीं बल्कि कई कई सदियों पर हावी होती है। यही वजह है कि हम आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी की तालीमात, उनकी तजदीदी कारनामों को देखते हैं तो बिला मुबालगा कहा जा सकता है कि आपका काम सिर्फ आपकी अपनी सदी पे, गुज़िश्ता सदी में नहीं बल्कि 5 या 6 सदी तक भी आला हज़रत का काम इतना काफ़ी है
کہ اگر ابھی کوئی مجدد ظاہراً ہمارے سامنے نظر نہ بھی آئے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا تجدیدی کارنامہ امت کی اصلاح کے لیے بہت کافی ہے۔ یہ مبالغے کی بات نہیں ہے، کیونکہ ایسے ایسے مسائل، ایسے ایسے جزیات جو آپ نے بیان کیے ہیں کہ صدی تو گزر چکی، اعلیٰ حضرت کی نئی صدی چل رہی ہے اور اب تک ظاہراً کوئی مجدد ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے ظاہری طور پر کہ جس کے بارے میں پوری امت کا اتفاق ہو کہ یہ مجدد ہے۔ البتہ بعض علماء کی طرف قیاسات ہوتے ہیں کہ یہ مجدد ہو سکتے ہیں، یہ ہو سکتے ہیں، اور آج کل ایسا ہو گیا ہے کہ ہر گروہ میں اپنا اپنا ایک مجدد بنا لیا گیا ہے، تو اختلاف ہے، اتفاق نظر نہیں آتا۔ لیکن چاہے ظاہری کوئی مجدد ہو یا نہ ہو، یہ ضرور بات دیکھنے میں آتی ہے کہ مسائل کے اخذ کرنے میں، مسائل کے استنباط میں، مسائل کے استدراج میں آج جو بھی علماء اکرام موجودہ ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دور میں بھی جس قدر بھی علماء آئیں گے وہ سب اعلیٰ حضرت کے تجدیدی کارناموں اور آپ کی کتابوں کے محتاج نظر آتے ہیں، سب کو اعلیٰ حضرت کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ آپ کی مجدد ہونے کی ہمگیریت ہے اور آپ کے تجدیدی کارناموں کی یہ خوبی ہے کہ ایک صدی تک ہی صرف آپ کا کارنامہ آپ کی تجدید نہیں ہے بلکہ کئی صدیوں پر یہ حاوی ہے۔ ابتدائی اگر حالات پر ہم نظر ڈالیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے، تو آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ آپ نسلی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے پٹھان خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کا خاندان افغانستان سے تعلق رکھتا ہے، قبیلہ بڑہیچ قندھار سے یہ خاندان آپ کا ہندوستان آیا۔ سب سے پہلے جو آپ کے آبا اور اجداد میں ہندوستان آئے ان کا نام تھا حضرت سعید خان۔ سپاہ گیری میں یہ خاندان مشہور تھا، بادشاہوں کی فوجوں میں یہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے ہر زمانے میں، اور یہاں تک کہ بڑے بڑی جنگوں میں کارنامے انجام دیے۔ یہی وجہ ہے کہ بادشاہوں نے بڑی بڑی جاگیروں سے اس خاندان کو نوازا۔ لیکن اعلیٰ حضرت کے جو دادا ہے علامہ رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہاں سے اس خاندان میں ایک نیا موڑ آتا ہے، اور موڑ یہ آتا ہے کہ سپاہ گیری سے رخ موڑ کر علم کی طرف یہ خاندان متوجہ ہوتا ہے، اور آپ کے خاندان میں باحیثیت عالم جو پہلی شخصیت آتی ہے وہ حضرت علامہ رضا علی خان آپ کے دادا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کے والد حضرت علامہ نقی علی خان ہیں، پھر اعلیٰ حضرت ہے، اور اس کے بعد پھر یہ اب تک یہ سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ علم کی خدمت کرتا ہوا یہ خاندان نظر آ رہا ہے۔ اور اب آگے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس خاندان کو کب تک اور کہاں تک، کس دور تک جو ہے اس خاندان سے دین کی خدمت لیتا ہے۔ تو دادا کا نام علامہ رضا علی خان، والد کا نام نقی علی خان۔ آپ کی ولادت 10 شوال 1272 ہجری کو ہوئی۔ 1272 ہجری تاریخ 10 اور مہینہ عربی اعتبار سے شوال کا تھا، اور انگریزی مہینے کے اعتبار سے تاریخ دیکھی جاتی ہے تو 14 جون 1856 عیسوی یہ آپ کی تاریخ ولادت ہے۔ محلہ جسولی جہاں پر آپ کی پیدائش ہے، یہ پرانا نام ہے جسولی، اب اس کا نام محلہ سوداگران ہے، پہلے اس کا نام تھا جسولی، اب نام تبدیل ہو گیا محلہ سوداگران۔ بریلی شریف یو پی کا یہ علاقہ ہے جہاں پر آپ کی پیدائش اور ولادت ہوتی ہے۔ اور خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ میری سن ولادت قرآن عظیم کی سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 سے نکلتی ہے۔ علم ابجد کے اعتبار سے ایک علم ابجد ہوتا ہے جس میں قرآن کے اور دیگر الفاظوں کے، لفظوں کے جو ہے ابجد کے اعتبار سے حروف نکالے جاتے ہیں، جو آپ نے تعویذات میں اکثر دیکھے ہوں گے۔ تو قرآن عظیم کی آیتوں کے عدد نکالے جاتے ہیں، علم ابجد کہا جاتا ہے۔ علم ابجد کے حساب سے جس آیت کریمہ سے سن ولادت نکلتا ہے، یعنی 1272 کا سن برآمد ہوتا ہے، وہ سورہ مجادلہ پارہ نمبر 28 اور آیت نمبر 22 ہے، جس میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے، اور روح قدس مقدس روح جس سے مراد جبریل امین ہے، جبریل امین کو ان کا مددگار بنا دیا ہے۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو دیکھیں اور اس آیت کریمہ کو دیکھیں تو بالکل اعلیٰ حضرت اس آیت کریمہ کی جو ہے عکس نظر آتے ہیں، اس کا پرتو نظر آتے ہیں، یا اس آیت کی گویا کہ جیتی جاگتی ایک تفسیر نظر آتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا بھی شان کا یہی عالم ہے، آپ کی عظمت کا یہی عالم ہے، آپ کی شخصیت کا یہی عالم ہے کہ آپ کے دل پر اللہ نے ایسا ایمان نقش کر دیا کہ صرف آپ ہی صاحب ایمان نہیں رہے بلکہ قیامت تک کروڑوں اربوں لوگوں کے ایمان کا تحفظ فرما دیا ہے۔ تو قرآن عظیم فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا اور جبریل امین کو ان کا مددگار بنا دیا۔ اس آیت کریمہ کے جو عدد نکالے جاتے ہیں وہ ہے 1272، اور یہی ہے آپ کی تاریخ ولادت۔
3 साल की जब आपकी उम्र हुई तो 3 साल की उम्र से आपकी पढ़ाई की इब्तिदा शुरू होती है, और इब्तिदा होती है कुरान करीम नाजरा से। नाजरा कुरान करीम आपको पढ़ाना शुरू किया जाता है। घर ही पर आपने तालीम हासिल करना शुरू किया। उस्ताद मोहतरम आते थे और कुरान अजीम पढ़ाते थे। 3 साल की उम्र में जब नाजरा शुरू करते हैं, अल्लाह ताला ने आपको, मैं कहता हूँ, पैदाइशी वली बनाया था, और बचपन में ही आपके विलायत के असरात जाहिर होने शुरू हो गए थे। और वो इस तरह के खुद आला हज़रत फाजिल बरेलवी फरमाती कि 3.5 साल की मेरी उम्र थी। 3 साल की उम्र में अभी कुरान करीम नाजरा शुरू कर रहे हैं। अभी कुरान करीम नाजरा पूरा ख़त्म नहीं फरमाया है, लेकिन 3.5 साल की उम्र का वाक़या नकल करते हैं कि मेरी उम्र 3.5 साल थी, और मैं अपने घर के सामने एक चबूतरा था, उस पर बैठा हुआ था। देखा कि एक अरबी शख्स, अरब के जो मालूम होते थे, हिंदुस्तान के नहीं थे, घोड़े पे सवार, सफ़ेद लिबास में मलबूस, सफ़ेद जुब्बा पहने हुए हैं, सफ़ेद इमामा सर पे बांधे हुए, घोड़े से उस गली से गुजरते, और जब चबूतरे पे बैठे हुए कहते मुझे देखा तो घोड़ा रोक लिया, और फिर मुझे सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। मैंने जवाब दिया और कहा, क्या रज़ा अली के तुम पोते हो? मैंने कहा, जी मैं रज़ा अली का पोता ही हूँ। कहा, क्या तुम नकी अली खां के बेटे हो? आपने कहा, हाँ मैं नकी अली खां, मौलाना नकी अली खां का बेटा हूँ। फिर हालत फरमाते कि वो मुख्तलिफ सवाल करते रहे, चूँकि अरबी थे, उर्दू जानते नहीं थे। उन्होंने 1.25 घंटा मुझसे अरबी में सवाल किए, और 1.25 घंटा मैं अरबी में उनको जवाब देता रहा। अभी कुरान करीम 3 साल की उम्र में शुरू कर रहे हैं, और 3.5 साल की उम्र में अरबी में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये कहना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने आला हज़रत को बचपन में ही इल्म लदुन्नी अता फरमा दिया था। अभी आपने अरबी की तो तालीम शुरू भी नहीं की है, अभी तो नाजरा पढ़ रहे हैं, और वो भी मुकम्मल नहीं हुआ। मगर 3.5 साल की उम्र में 2-4 मिनट नहीं, 1-2 लफ्ज नहीं, 2-4 लफ्ज नहीं, 2-4 जो है जुमले नहीं, बल्कि अल्लाह फरमाते हैं 45 मिनट, 1.25 घंटा में अरबी में गुफ्तगू करता रहा। तो इससे अंदाजा लगता है कि जब 3.5 साल की उम्र में जब अरबी बोल रहे हैं, जबकि अभी आपने किसी उस्ताद से सीखा नहीं, तो अल्लाह ताला ने इब्तिदा में ही, बचपन में ही आपको अरबी ज़बान पर उबूर हासिल फरमा दिया था। यहाँ तक कि 4 साल की उम्र जब होती है आपकी, तो कुरान करीम आपने नाजरा जो है वो ख़त्म फरमाया। 4 साल में आप कुरान मुकम्मल कर लेते हैं नाजरा। और 6 साल की उम्र होती है तो जश्न ईद मिलादुन नबी का एक जलसा था, जिसमें आपके वालिद ने आपको अचानक तकरीर के लिए खड़ा कर दिया। कोई तैयारी नहीं थी, कोई पहले से ऐसा तकरीर याद ही नहीं करवाई गई। आप अंदाज़ा लगाइए 6 साल की उम्र होती है कितनी बड़ी है। हम अपने यहाँ के 6 साल 7 साल के बच्चे को एक नात याद करवाते तो कई कई दिन तक बच्चे को नात पढ़ाते हैं, दोहराते हैं और याद करवाते हैं, कई बार सुनते हैं, तब जाके एक बच्चा बामुश्किल एक नात मुकम्मल पढ़ पाता है। लेकिन 6 साल की उम्र थी, जश्न ईद मिलादुन नबी का मौका, बड़े बड़े उलमा मौजूद थे। बरेली शरीफ में जलसा हो रहा था कि अल्लामा नकी अली खां आपके वालिद ने आपसे कहा कि साहबजादे खड़े हो जाओ और रसूलुल्लाह की तारीफ में कोई तकरीर करो। तो 6 साल की उम्र में नन्हे से आला हज़रत फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रज़ा खड़े होते हैं, और 6 साल की उम्र में 2.25 घंटे तक रसूलुल्लाह के फ़ज़ाइल और आपके मनाक़िब पर खिताब फरमाते हैं। ये पहली तकरीर थी आपकी जो 6 साल में फरमाई, और वो भी 2.25 घंटे तकरीर फरमाई आपने। तो अंदाज़ा लगाइए कि ये सारे उलूम ये जाहिर करते हैं कि आला हज़रत फाजिल बरेलवी को अल्लाह ने पैदाइशी तौर पर वली बनाया था और सारे उलूम अता फरमा दिए थे। 8 साल की जब आपकी उम्र हुई तो आपने अरबी, एक किताब है हिदायतुन नौ की किताब है, ग्रामर की किताब, सर्फ नौ जो अरबी सीखने के लिए मदारिस में सीखना और पढ़ना पड़ता है, उसमें किताब निसाब में शामिल है, कोर्स में पढ़ाई जाती है हिदायतुन नौ। उसकी आला हज़रत फाजिल बरेलवी शरह लिखते हैं, यानी बाहैसियत मुसन्निफ आपकी जलवागरी जब होती है तो 8 साल की उम्र में कहा जा सकता है कि आप 8 साल में मुसन्निफ के तौर पर दुनिया इस्लाम के सामने जलवागर होते हुए नजर आते हैं। और 10 साल की उम्र जब हुई आपके, 2 साल के बाद फिर एक और बड़ी मुश्किल दरसी किताब है जिसको आज भी मदारिसों में पढ़ाने के लिए जब उस्ताद पढ़ाने जाते हैं तो पहले खुद एक मरतबा उस सबक को देखना पड़ता है, एक नज़र डालनी पड़ती है, इसलिए कि अगर डायरेक्ट जाए तो पढ़ाने में मुश्किल जाती है। और वो किताब है अरबी ज़बान की मुसल्लमुस-सुबूत। आला हज़रत फाजिल बरेलवी 10 साल की उम्र में मुसल्लमुस-सुबूत दरसी किताब का हाशिया तहरीर फरमाते हैं, उसका हाशिया लिखते हैं। और 1286 हिजरी ये सन है, 1286 हिजरी खुदा फरमाते हैं कि उस वक्त मेरी उम्र 13 साल 10 माह 5 दिन की थी। यानी इतना एग्जैक्ट आपने बिल्कुल अपनी ज़िंदगी के हालात को कलमबंद खुद कई जगह फरमाया है। फरमाते हैं कि मेरी उम्र 13 साल थी, 10 माह हो चुके थे और 5 दिन हो चुके थे मेरी पैदाइश को, कि उस वक्त
جلسے میں ایک جلسے کا جو ہے انعقاد کیا گیا اور جلسے دستار بندی میں اعلان کیا گیا اور میرے سر پر دستار فضیلت سجایا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ جس قدر بھی مروجہ علوم ہے سارے علوم احمد رضا نے حاصل کر لیا، آج سے یہ عالم فاضل اور مفتی ان کو قرار دیا جاتا ہے۔ یعنی 13 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم فاضل اور مفتی سب کچھ بن چکے تھے، جبکہ ہمارے ہاں 17-18 سال میں بچہ مدرسے میں ایڈمیشن لینے جاتا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا مقام و منصب دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی فضل و عنایتیں ان پر دیکھیں کہ 13 سال کی عمر میں اور 10 ماہ اگر اس کو ایک سال پکڑ لے تو گویا 14.5 یا 14 سال راؤنڈ فگر لے لے تو 14 سال کی عمر میں آپ عالم فاضل مفتی صاحب ہو جاتے ہیں اور 13 سال کی عمر میں ہی پہلا فتویٰ دیتے ہیں ظاہری مفتی کے طور پر، اور حقیقت میں پہلا فتویٰ اگر دیکھا جائے تو 8 سال کی عمر میں دیا تھا۔ اس کا واقعہ انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا۔ کل 55 علوم و فنون پر آپ کو مہارت تامہ حاصل تھی۔ علوم فنون مطلب یہ مختلف علوم ہے، جیسے حدیث ایک علم ہے، پھر اصول حدیث ایک علم ہے، قرآن، تفسیر قرآن، اصول قرآن یہ ایک علم ہے، حدیث، اصول حدیث، پھر شرع، پھر اس کے بعد جو ہے اسماء و رجال، جرح و تعدیل، یہ سے بہت سارے فن ہیں، جغرافیہ، جیومیٹری، الجبرا، میتھمیٹکس، اور یہاں تک کہ صاحب علم جبر ہے، علم فلکیات ہے، ایسے مختلف علوم، ایسے کل 55 علوم تھے جس پر اعلیٰ حضرت کو مہارت تامہ حاصل تھی۔ اور 55 علوم و فنون پر تحقیق کے مطابق جو ابھی نئی تحقیقات سامنے آ رہی ہے، جیسے جیسے ہم تحقیق کر رہے ہیں، تو پہلے کہا گیا تھا کہ 1000 کے قریب کتابیں ہیں، پھر تحقیق ہوئی، پھر رسالے اور کتابیں برآمد ہوئی تو پتہ چلا کہ 1000 سے زیادہ ہے، اور اب نئی تحقیق کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ 1300 کے قریب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کتابیں لکھی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 1300 جب کتابیں لکھی ہیں تو پڑھی کتنی ہوں گی؟ لکھی 1300 ہے تو پڑھی کتنی ہوں گی؟ تو کیسا وقت نکالتے ہوں گے کہ پڑھتے کب تھے، فتاوے کب دیتے تھے، لکھتے کب تھے، پھر لوگوں سے ملنا ہے، ملاقات ہے، پھر علمی گفتگو ہے، پھر مناظرے بھی ہو رہے ہیں، بدعقیدوں کا رد بھی ہو رہا ہے، اور یہاں تک کہ تعویذات بھی دیے جا رہے ہیں، اور اس میں پھر نمازوں کے بھی اوقات ہے، پھر نوافل بھی ہے۔ یہ سارے معاملات اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کیسے ادا کرتے ہوں گے؟ تو ان کی کتابیں دیکھو، ان کے دین کی خدمات دیکھو تو آدمی یہ سوچنے اور کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کے وقت میں برکت ہی برکت عطا فرما دی تھی، ورنہ یہ کسی انسان کا کام ظاہری طور پر ہم کو نظر نہیں آتا۔ تو بہرحال ایک کل 55 علوم و فنون پہ مہارت تھی، اور اس میں بھی ایک اعلیٰ حضرت کا کمال ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کبھی بھی کسی مدرسے میں پڑھنے نہیں گئے۔ یہ بہت تحقیق کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کبھی بھی کسی مدرسے میں پڑھنے نہیں گئے۔ آج کل یہ جو فیشن چلا ہے نا کہ بھئی آپ مدرسے میں نہیں پڑھے تو آپ عالم نہیں ہو سکتے، تو یہ ایک نمبر کا جاہلانہ قول ہے۔ عالم ہونے کے لیے مدرسے میں جانا ضروری نہیں ہے، پڑھنا ضروری ہے۔ اور خود اعلیٰ فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہے کہ جو یا تو کتابوں سے علم حاصل کرتا ہے، یا مدرسے میں علم حاصل کرتا ہے، یا کسی استاد کے گھر میں بیٹھ کے علم حاصل کرتا ہے۔ علم کے حاصل کرنے والے کو عالم کہتے ہیں، صرف مدرسے میں بیٹھ کے 8 سال روٹی کھانے والے کو عالم نہیں کہتے ہیں۔ سمجھ رہے آپ؟ اعلیٰ حضرت میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں تحقیق کے ساتھ کہ کسی مدرسے میں اعلیٰ حضرت کبھی تشریف پھر پڑھا کیسے؟ کل 55 علوم کا حال یہ ہے، خود آپ نے یہ لکھا ہے، کسی مولوی نے نہیں لکھا، خود اعلیٰ حضرت نے اس کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے 21 علوم و فنون وہ ہے جو میں نے اپنے والد علامہ نقی علی خان سے پڑھے۔ 21 علوم کس سے پڑھے اعلیٰ حضرت نے؟ والد صاحب سے گھر پر ہی پڑھے، علامہ نقی علی خان سے۔ اور 10 علوم وہ ہے جو آپ نے دیگر اساتذہ سے پڑھا، اور 24 علوم وہ ہے کہ اعلیٰ فرماتے میں نے کسی استاد سے نہیں پڑھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے فضل و کرم سے مجھے خود بخود عطا فرما دیا۔ 24 علوم وہ ہے جو پڑھے ہی نہیں آپ نے۔ اس طرح کل 55 علوم ہیں، اور جن استادوں سے پڑھا ان میں مشہور و معروف آپ کے پہلے جو استاد ہے وہ علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد گرامی۔ دوسرا استاد ہے حضرت سید شاہ علیہ رسول ماروی، آپ کے پیر و مرشد بھی ہے اور آپ کے استاد بھی ہے۔ علم جفر وغیرہ بعض علوم آپ نے اپنے استاد سے حاصل کیے اور پیر صاحب سے حاصل کیے۔ تیسرے استاد آتے علامہ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت حضور مفتی اعظم ہند کے پیر و مرشد بھی ہے، اور اعلیٰ حضرت کے پیر بھائی بھی ہے، اعلیٰ حضرت نے ان سے بھی علم حاصل کیا، استاد بھی ہوتے ہیں۔ چوتھے استاد ہے آپ کے حضرت علامہ عبدالعلی رامپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پانچویں استاد ہے آپ کے حضرت شیخ احمد دہلان الشافعی المکی رحمۃ اللہ علیہ، شافعی المسلک تھے، یہ مکہ کے بہت بڑے محدث اور عالم تھے۔ اعلیٰ حضرت نے ان سے علم حدیث پڑھا کچھ اور سند حدیث ان سے حاصل کی۔
چھٹے آپ کے استاد میں آتے ہیں حضرت شیخ عبد الرحمن سراج المکی، یہ بھی مکہ کے عالم ہیں، اعلیٰ حضرت نے ان سے بھی کچھ علوم سیکھے۔ ساتویں نمبر پر آپ کے استادوں میں آتے ہیں شیخ حسین بن صالح المکی، یہ بھی مکہ کے عالم ہیں۔ اور آٹھویں آپ کے استاد ہیں جن سے ابتدائی کتابیں آپ نے پڑھی، مگر بعد میں یہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت اس علم کی چوٹی پر پہنچے کہ یہ جو آٹھویں استاد جن کا میں ابھی نام بتانے والا ہوں، یہ خود پھر مسائل میں اعلیٰ حضرت کی طرف رجوع کرتے تھے اور اعلیٰ حضرت سے مسئلے پوچھا کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے جب بعض سوال کیے تو ان کے جوابات میں اعلیٰ حضرت نے مستقل کتابیں لکھی، جس میں ایک مشہور کتاب الامن اولا ہے، یہ انہی کے سوال پہ لکھی۔ وہ استاد ہے غلام قادر بیگ، ان سے ابتدائی کتابیں اعلیٰ حضرت نے پڑھی۔ بچپن کا عالم حالت کا یہ تھا کہ کھیل کود میں کوئی دلچسپی نہیں تھی آپ کو۔ عام طور پہ بچپنے میں بچے کھیل کود میں بہت دلچسپی لیتے ہیں، مگر اعلیٰ فاضل بریلوی کا حال یہ تھا کہ کھیل کود میں دلچسپی نہیں تھی، یہاں تک کہ بریلی شریف میں پتنگ اڑانے کا بڑا ماحول تھا۔ آج بھی آپ جانتے ہیں کہ بریلی کا منجا بڑا مشہور ہے، بولا جاتا ہے نا بریلی کا مانجا، تو پتنگ کا بڑا ماحول ہے۔ تو بریلی میں پتنگ خوب اڑائی جاتی تھی اور پتنگ کٹ کے آتی اور آپ کے گھر کے صحن میں گر جاتی۔ علامہ حسنین یہ جو آپ کے بھتیجے ہیں اور حضور امین شریعت کے والد گرامی ہیں، وہ فرماتے انہوں نے اعلیٰ کے حالات پر کتاب لکھی جس کا نام ہے سیرت اعلیٰ حضرت۔ اس میں فرماتے کہ بچپن میں یہ عادت کریمہ تھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی، جب پتنگ آ کے صحن میں گرتی پتنگ اٹھاتے اور والد صاحب کے پلنگ کے نیچے رکھ دیتے، پتنگ اڑاتے نہیں۔ علامہ نقی علی خان آتے جھانک کے دیکھتے تو پلنگ کے نیچے پتنگ رکھی ہوئی تھا، فرماتے اچھا، گھر میں لاڑ کا نام تھا امن میاں، کہتے تھے امن میاں کو تو پتنگ سے کوئی دلچسپی نہیں، معلوم ہوتا ہمارے اڑانے کے لیے رکھ دی ہے کہ ہم یہ پتنگ اڑائے۔ تو کھیلنے کودنے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ کیا معاملہ تھا، آپ کتابیں پڑھنے میں مصروف رہتے تھے، یہاں تک کہ ساری رات فجر تک چراغ کی روشنی میں چراغ جلا کر آپ اپنے کمرے میں کتابوں کا مطالعہ فرماتے رہتے تھے، سوائے کتابیں پڑھنے اور پڑھانے کے آپ کو کوئی دوسرے کاموں میں دلچسپی نہیں تھی۔ اور یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ ادب کا یہ عالم طالت کا خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے ہوش سنبھالا اور مجھے ایک مرتبہ والد صاحب نے یہ بتا دیا کہ اس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے اور اس طرف سرکار غوث اعظم کا روضہ ہے، بغداد شریف اس طرف ہے، اس طرف مدینہ شریف ہے، فرماتے وہ دین ہے اور آج کا دین ہے، کبھی اس سمت میں نے پیر نہیں کیے۔ پھر یہ ادب کا عالم تھا۔ جب آپ کچھ بڑے ہوئے تھے پہلا روزہ آپ نے رکھا، ابھی آپ بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے ہی آپ کی روزہ کشائی کروائی گئی، جس کو ہماری اپنے ناگپور کی زبان میں روزہ رکھا ہی بولتے ہیں، حالانکہ صحیح لفظ ہے وہ روزہ کشائی۔ چنانچہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت پیسے والے تھے، امیر کبیر تھے، 9 گاؤں کے جاگیر تھے، تو بڑے بڑے لوگوں سے رابطے تھے، بڑے علماء اور بڑے نوابوں سے اور بڑے امیر و کبیر سبھی سے رابطے تھے، غربا سے بھی رابطے تھے، امیروں سے بھی رابطے تھے۔ تو ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا، امن میاں کا، یعنی حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا پہلا روزہ ہے۔ گرمی کے دن تھے اور بڑی شدید گرمی بریلی میں اور یوپی میں گرمی بہت تیز پڑتی ہے، ٹھنڈی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب دوپہر کا وقت آیا، ننھی سی عمر ہے اور عمر غالباً اس وقت 5 یا 5.5 سال کی عمر تھی جب پہلا روزہ آپ نے رکھا، تو دھوپ اور گرمی کی وجہ سے ہونٹ پپڑی ہو گئے اور سوکھ گئے آپ کے، مگر اعلیٰ حضرت صبر کیے ہوئے ہیں اور نمازیں بھی مسلسل پڑھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں بچے روزہ رکھتے ہیں تو ہم لوگ سلا دیتے ہیں کہ بھائی روزہ نہ توڑ دے، نماز وغیرہ بھی گل ہو جاتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نماز بھی پڑھ رہے ہیں، باقاعدہ کام میں مصروف بھی ہے، مطالعہ بھی کر رہے ہیں۔ تو گھر میں ایک کمرے میں فرنی جمائی جا رہی تھی، فرنی سمجھتے ہیں نا آپ کو، کھیر کی طرح ایک گاڑی شے ہوتی ہے، جیسے کھیر ہوتی ہے بس اسی کی گاڑی کر دی جائے، اس میں ملائی زیادہ ہوتی ہے، اس کو فرنی کہا جاتا ہے، اس کو جمایا جاتا ہے۔ تو ایک کمرے میں ٹھنڈی کی جا رہی تھی اور اس کو جمایا جا رہا تھا فرنی، تو جب اعلیٰ حضرت کے والد علامہ نقی علی خان علیہ رحمہ نے دیکھا کہ صاحبزادے کے ہونٹ جو ہے سوکھ گئے ہیں، پپڑی ہو گئے ہیں، حلق جو ہے خشک ہو گیا ہے، زبان سوکھ گئی ہے، تو ہاتھ پکڑا اور سب کی نظروں سے بچا کر اس کمرے میں لے جاتے جہاں فرنیاں رکھی ہوئی تھی، فرنی کا ایک کٹورا اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے اعلیٰ کو کہتے ہیں کہ میاں صاحبزادے اس کو کھا لو آپ۔ تو آپ عرض کرتے ہیں کہ ابا جان میرا تو روزہ ہے، کہا بچوں کے روزے ایسی ہی ہوتے ہیں، بچوں کے روزے ظاہر ہے نابالغ تھے، 5 سال کی عمر تھی، بچوں کے روزے ایسے ہی ہوتے ہیں، آپ کھا لیجئے، میں کسی سے نہیں کہوں گا۔ تو اعلیٰ فرماتے کہ اگرچہ آپ کسی سے نہ کہیں گے لیکن ابا جان کوئی یہاں دیکھ نہیں رہا ہے مگر اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ جملے کہے تو والد صاحب رونے لگے اور کہنے لگے خدا کی قسم اللہ کا میں کروڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تم جیسا نیک اور سیرت بیٹا مجھے عطا فرمایا ہے۔ تو بچپنے میں اتنا شعور تھا، 5 سال کی عمر میں اتنا شعور بیدار تھا
کہ آپ گناہ جو ہے ظاہراً بھی نہیں کرتے تھے، باطناً بھی کرتے تھے. ظاہراً بھی گناہوں سے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا تھا، اور باطناً بھی. حتیٰ کہ اگر ایسا موقع بھی آ رہا ہے کہ والد صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کھا لو، اور ظاہر ہے کہ بچوں پہ کوئی روزہ توڑنے کا گناہ بھی نہیں ہوتا، تب بھی خوف الہی کا یہ عالم ہے کہ آپ فرماتے اگرچہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مگر ابا جان اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. لہٰذا آپ نے وہ فرنی نہیں کھائی اور روزہ مکمل کیا. اور اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر تا زندگی میں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا. یہاں تک کہ بعض اوقات جب آخری وقت میں آپ بیمار ہو جاتے تو نینی تال کا ایک علاقہ ہے بھوالی، وہاں پر آپ کا ایک مکان تھا آبا اور اجداد کا. بھوالی بھی ٹھنڈی پڑتی ہے، بریلی میں جب گرمی ہوتی تو آپ اس طرف نینی تال چلے جاتے، لیکن روزے کو آپ کبھی قضا نہیں فرمایا، آپ نے کبھی روزہ چھوڑا نہیں. تو یہ بچپن کے آپ کے مشاغل تھے اور آپ کی یہ عادتیں تھیں. یہاں تک کہ بچپن میں ہی اصلاح کرنا آپ کی عادت ثانیہ تھی، بچپن سے ہی. اور ظاہر ہے اصلاح اس لیے کرتے تھے کہ مجدد کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اصلاح امت کے لیے آتا ہے. اللہ تعالیٰ مجدد کو بھیجتا ہی اس لیے کہ امت کی اصلاح کرے. تو آپ نے صرف عوام کی اصلاح نہیں فرمائی بلکہ استادوں کی بھی اصلاح فرمائی ہے. یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب 3 سال کی عمر ہے تو قرآن عظیم پڑھ رہے ہیں، استاد محترم قرآن پڑھا رہے ہیں، تو ایک آیت کریمہ آتی ہے اور اعلیٰ حضرت نے اس لفظ کو زبر سے پڑھا، اس آیت کے ایک لفظ کو زبر سے پڑھا. استاد نے ٹوکا اور قرآن میں وہاں زیر لکھا ہوا بھی تھا. تو انہوں نے کہا صاحبزادے ذرا دیکھ کے پڑھو، یہاں زیر لکھا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت پھر دوبارہ پڑھتے ہیں مگر پھر زبر سے ہی پڑھتے ہیں. استاد پھر کہتے ہیں دیکھ نہیں رہے ہو یہاں زیر لکھا اور تم زبر سے پڑھتے ہو، زیر سے پڑھو. اعلیٰ حضرت پھر دوبارہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر زبان سے پھر زبر ہی نکلتا ہے. حالانکہ وہاں زیر لکھا ہوا ہے لیکن اعلیٰ حضرت جو پڑھ رہے ہیں وہ زبر سے پڑھ رہے ہیں. قریبی میں آپ کے دادا حضرت علامہ رضا علی خان علیہ رحمت و رضوان تشریف فرما تھے، پلنگ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ منظر دیکھ رہے تھے. تو آپ جب 2 بار 3 بار استاد نے ٹوکا اور اعلیٰ حضرت زبر سے ہی پڑھ رہے ہیں اور استاد بار بار کہہ رہے زیر سے پڑھو، تو آپ کہتے ہیں کہ امن میاں استاد جیسا بتاتے ویسا ہی پڑھیے. تو حضرت کہتے ہیں کہ دادا حضور میں پڑھنا تو وہی چاہتا ہوں جو استاد بتا رہے، لیکن زبان پہ قابو نہیں، زبان سے زبر ہی نکلتا ہے. کا قرآن کا نسخہ بلایا جائے. دوسرا نسخہ لایا گیا، جب لایا گیا تو دیکھا گیا کہ اس پہ زبر تھا. تیسرا نسخہ لایا گیا، اس پہ زبر تھا. اس کے بعد جتنے نسخے لائے سب پہ زبر تھا. پتہ چلا کہ اس قرآن کے نسخے میں کاتب سے زبر کی جگہ زیر غلطی سے آ گیا تھا. تو اعلیٰ حضرت کے دادا حضرت علامہ رضا علی خان اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں کہ صاحبزادے ابھی تو تم بہت چھوٹے ہو، 3 سال کی عمر ہے، یہ تو قرآن کے نسخوں سے پتا چلا کہ یہاں زبر ہی تھا مگر استاد زیر بتا رہے تھے، زیر لکھا بھی تھا، تم پھر زیر سے کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے کہ دادا حضور پڑھنا تو میں زیر ہی سے چاہتا تھا مگر زبان سے زبر نکلتا تھا. تو علامہ رضا علی خان کی آنکھوں میں آنسو اگر فرمایا صاحبزادے میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ تم قوم کی اصلاح کرتے ہوئے نظر آؤ گے اور اللہ نے تمہیں ایسا محفوظ فرما لیا ہے کہ تمہاری زبان و قلم کو اپنے تابع فرما لیا ہے. اب یہ خطا کرے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی حفاظت میں لے لیا ہے. تو بچپن میں بھی اگر غلطی ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ فرما دیا تھا. معصوم نہیں تھے آپ، یاد رکھ کے، معصوم نہیں تھے بلکہ کیا تھے؟ محفوظ تھے. معصوم جو ہے صرف انبیاء ہوتے ہیں اور فرشتے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ ایک مرتبہ استاد پڑھا رہے ہیں، ساتھ میں آس پاس کے کچھ بچے بھی ساتھ میں پڑھتے تھے، تو بچے بھی آ جاتے تھے، وہی استاد سے قرآن کریم ناظرہ پڑھتے تھے. ایک مرتبہ ایک بچہ تاخیر سے آیا اور جب وہ کمرے میں داخل ہوتا ہے بچہ یعنی حالت کے ساتھیوں میں تو سلام کرتا ہے السلام علیکم. تو استاد صاحب جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں جیتے رہو. تو حالت کہتے استاد محترم یہ تو سلام کا جواب نہیں ہوا. تو کہا صاحبزادے پھر جواب کیا ہے؟ کہا جیتے رہو یہ کون سا جواب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ سلام کرتے تھے یا حضور کو سلام کیا جائے تو حضور وعلیکم السلام کہتے تھے. جیتے رہو یہ تو سنت کے مطابق نہ ہوا. استاد نے جب سنا تو اعلیٰ حضرت کی پیشانی کو بوسہ دیا، کہا صاحبزادے تم صحیح کہتے ہو، تم وہ ہو کہ استادوں کی بھی اصلاح کرتے ہیں. تو بچپن میں استادوں کی بھی اصلاح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہاں تک کہ جب آپ مسلم الثبوت جو درسی کتاب ہے اپنے والد علامہ نقی علی خان سے پڑھ رہے تھے تو ایک مرتبہ والد صاحب نے سبق پڑھایا، تو جس نسخے سے سبق پڑھایا دیکھا تو وہاں والد صاحب کے صاحب مسلم الثبوت جس کے لکھنے والے علامہ محب اللہ بن عبد الشکور الہندی 1119 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. یہ بہت بڑے وقت کے عالم و فاضل اور بہت بڑے جو ہے عربی کے ماہر گزرے ہیں. ان کی کتاب ہے مسلم الثبوت جو کورس میں پڑھائی جاتی ہے. تو ان کی کتاب پر علامہ نقی علی خان علیہ رحمہ نے کچھ اعتراض کیا تھا. حاشیے میں اعتراض لکھا تھا کس ایک عبارت پر.
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ جب والد صاحب کا میں نے وہ اعتراض دیکھا تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ کیوں نہ اس کا ایک ایسا جواب تلاش کیا جائے کہ والد صاحب کا اعتراض ہی ختم ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ بس اس کے بعد سے میری طبیعت بے چین ہو گئی اور میں اس عبارت کا جس پہ والد کا اعتراض تھا اس پر غور و فکر کرنے لگا، یہاں تک کہ پورا دن میں غور و فکر کرتا رہا۔ رات ہو گئی، رات بھر وہ کتاب سامنے رہی، بار بار عبارت پڑھتا اور میں غور کرتا کہ کوئی ایسا جواب اس کا نکل آئے کہ والد صاحب کا اعتراض ہی دفع ہو جائے۔ فرماتے رات کے 2-2:30 بجے کے قریب جب آدھی رات ہو گئی، گھر کے سب لوگ سوئے ہوئے تھے اور میں کمرے میں تنہا بیٹھے ہوئے اسی عبارت پہ غور و فکر کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آدھی رات کے قریب اس عبارت کا جو اعتراض تھا والد کا، وہ اعتراض کا جواب مجھے مل گیا۔ تو آپ نے خوشی میں زور سے تالی ماری اور تالی مار کے زور سے چلاتے ہیں، مل گیا مل گیا۔ تو گھر میں جب وہ شور ہوا تو ہڑبڑا کے آپ کی والدہ، آپ کے والد، گھر کے دوسرے افراد بیدار ہو گئے کہ اتنی رات کو مولانا احمد رضا چیخ کیوں رہے، امن میاں چیخ کیوں رہے ہیں۔ لوگوں نے خیال کیا گھر کے افراد نے کہ شاید نیند میں ڈر گئے ہیں، کوئی خواب دیکھا ہے۔ حالت کے والد بڑی تیزی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے اور کہا امن میاں کیا بات ہے، کیوں چیخ رہے ہو، کیا مل گیا؟ کہا ابا جان آپ کے اعتراض کا جواب مل گیا ہے۔ کہا کون سا اعتراض؟ کہا آپ نے صاحب مسلم الثبوت کے اوپر اس پر یہ حاشیے میں ایک اعتراض لکھا ہے، میں دن بھر سے اس پہ سوچ رہا تھا اور اب جا کے اس کا جواب ملا ہے۔ تو فرمایا صاحبزادے کیا اعتراض کا جواب ہے، ذرا ہمیں بیان کرو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جب جواب دینا شروع کیا تو ایسا جواب دیا کہ والد صاحب کا اعتراض ہی ختم ہو گیا تھا۔ تو والد صاحب کو اعتراف کرنا پڑا کہ میرا اعتراض بیجا تھا، آپ کا جواب صحیح ہے۔ یہاں تک کہ جب جواب مکمل ہوا اعلیٰ حضرت کا تو علامہ نقی علی خان کی آنکھوں میں آنسو تھے، رونے لگے اور روتے ہوئے پیشانی کو بوسہ دیتے، ہاتھوں کو بوسہ دیتے اور فرماتے صاحبزادے تم مجھ سے پڑھتے نہیں ہو بلکہ مجھے پڑھاتے ہو۔ تو بچپن میں والد کی بھی اصلاح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، استادوں کی، اساتذہ کی بھی اصلاح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی اس طرح کے عقل کو حیران کرنے والے واقعات جب استاد دیکھتے تو استاد خود حیران ہو جاتے کہ بھئی ہم پڑھانے آتے کہ ہماری اصلاح کر لیتے، الٹا ہماری غلطیوں کی نشاندہی کرتے تھے۔ تو یہاں تک کہ لکھا جاتا ہے غالباً یہی غلام قادر بیگ، مولانا غلام قادر بیگ آپ کے استاد تھے، یہ اکثر یہ کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا ہاتھ پکڑتے اور ایک کمرے میں لے جاتے، دروازہ بند کر دیتے اور دروازہ بند کرنے کے بعد کہتے کہ احمد رضا دیکھو ابھی کوئی نہیں ہے، میں اور صرف تم ہو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں صرف یہ بتا دو، جھوٹ نہ کہنا، سچ کہو، تم انسان ہو کہ جن ہو؟ ان کو انسان ہونے پر یقین ہی نہیں ہوتا تھا، وہ ہمیشہ شک کرتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کوئی انسان ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ کے واقعات اتنے حیرت انگیز ہوتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت مسکراتے کہتے استاد محترم خدا کی قسم میں انسانی ہوں، میں جنات میں سے نہیں ہوں۔ تو استاد حیرت زدہ ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ 8 سال کی آپ کی عمر تھی۔ ہندوستان کے اس وقت کے بہت بڑے مفتی اور عالم تھے جن کا نام تھا حضرت علامہ مفتی ارشاد رامپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یو پی کا علاقہ ہے رامپور، وہاں کے بہت بڑے مفتی تھے اور ان کے فتاوے کا جو ہے لوہا بڑے بڑے مفتیان کرام اور بڑے بڑے وقت کے علماء ان کے فتوے کو مانتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علامہ ارشاد رامپوری مفتی ارشاد رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک سوال پوچھا کسی نے، مفتی ارشاد رامپوری علیہ رحمہ نے اس کا جواب دیا اور جواب دینے کے بعد مختلف علماء کو اس کی کاپی روانہ کی گئی تاکہ اور بھی علماء سے اس کے جواب کی تصدیق کروائی جائے۔ مفتیان کرام کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی فتویٰ دیتے ہیں تو تائید کے لیے اور بھی مفتیان کرام کو فتوے کی کاپی بھیجی جاتی ہے کہ آپ اس فتوے کا جواب دیکھ لیں اور اگر فتوے کے جواب سے مطمئن ہو تو اس پہ تصدیق کر دیں اور اگر جواب میں کوئی خامی نظر آئے، غلطی نظر آئے تو اس کی نشاندہی کر دیں تاکہ سائل کو، مستفتی جو ہے پوچھنے والا، اس تک جو جواب جائے وہ صحیح اور درست جواب جائے۔ چنانچہ یہ ہوا کہ کئی علماء کے پاس وہ فتویٰ پہنچا اور جس عالم کے پاس فتویٰ جاتا، جب وہ حضرت مفتی ارشاد رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ دیکھتا، ان کی مہر دیکھتا، ان کی دستخط دیکھتا، سرسری پڑھتے یا کوئی غور سے پڑھتے اور کہتے فتویٰ صحیح ہے اور الجواب صحیح، ان کی وہ دستخط کر دیتے، مہر لگا دیتے اور سائن کر دیتے، فتویٰ دوسرے مفتی کے پاس چلا جاتا۔ یہاں تک کہ کئی علماء نے اس پہ الجواب صحیح کی تصدیق کی اور اپنی دستخطوں کے ساتھ مزین کیا، وہ فتویٰ ہوتے ہوئے بریلی شریف آتا ہے۔ جب بریلی شریف پہنچتا ہے، اعلیٰ حضرت کے والد کے سامنے فتویٰ پیش کیا گیا، علامہ نقی علی خان علیہ رحمہ نے بھی اس فتوے کو پڑھا، ملاحظہ کیا، فتوے کا جواب درست معلوم ہوا، آپ نے بھی اس پر لکھ دیا الجواب صحیح، پھر اپنی مہر بھی لگا دی اور اس پہ دستخط بھی کر دی۔ غلام کو آواز دی، خادم کو، اور کہا کہ پہلی ڈاک سے یہ خط جو ہے فتویٰ روانہ کر دیا جائے۔
اور زمانے میں گاڑیاں آتی تھی ڈاک لینے کے لیے. جو پرانے لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، ابھی نئی نسل تو جانتی بھی نہیں ہے کیونکہ ایس ایم ایس کا دور ہے، یہ موبائل کا دور ہے. تو ڈاکیں آتی تھی، گاڑیاں آتی تھی، اور جو خطوط وغیرہ لوگ لکھتے تھے، چٹھیاں لکھتے تھے، وہ گاڑیوں میں لے جا کے ڈالتے تھے، اس کو ڈاک بولا جاتا. تو کہا جو پہلی گاڑی آئے ڈاک کی اس میں یہ فتویٰ روانہ کر دینا. کیونکہ گاڑی آنے میں وقت تھا، ڈاک آنے میں وقت تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ غلام نے یہ کیا، آپ کے خادم نے ایک ٹیبل پہ وہ فتویٰ رکھ دیا اور اس پہ ایک چھوٹا سا پتھر رکھ دیا کہ ہوا سے کاغذ اڑ نہ جائے. اتفاق کی بات کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس طرف سے آپ نکلتے ہیں، اور جب اس سمت سے گزرے تو کچھ کاغذ نظر آئے جس پہ کچھ عربی عبارتیں تھی، کچھ اردو تھی، کچھ علماء کی دستخط تھی. تو آپ نے جان لیا کہ کوئی فتویٰ معلوم ہوتا ہے. چنانچہ اعلیٰ حضرت اس کو پڑھنے لگے. آپ کی عادت تھی کہ کوئی بھی کاغذ دکھتا آپ پڑھنا شروع کر دیتے، ہر چیز جو پڑھنے والی ہوتی آپ اس کو پڑھتے، مطالعہ کرتے. یہاں تک کہ سوال بھی پڑھا اور پھر اس کے بعد اس فتوے کا جواب بھی پڑھا. علامہ ارشد رامپوری کا بھی جواب تھا، کچھ علماء کی بھی اس پہ مختصر جو ہے تحریریں بھی تھی اور دستخط بھی تھی. اعلیٰ حضرت نے پڑھا اور پھر قلم لاتے ہیں، اور قلم لانے کے بعد ایک جملہ نقل کرتے ہیں، اور جملہ یہ لکھتے ہیں کہ خطأ لیسا بصواب، اس میں خطا ہے اور یہ بالکل درست فتویٰ نہیں ہے. اور پھر نیچے آپ نے اپنا نام بطور دستخط لکھ دیا، فقیر احمد رضا قادری. اب خادم صاحب نے فتویٰ اٹھایا اور وہ ڈاک سے بھیج دیا. فتویٰ پہنچا رامپور. اب جب مفتی ارشاد رامپوری علیہ رحمہ نے فتویٰ دیکھنا شروع کیا تو سارے علماء کی تصدیقات تھی، سب کا جواب تھا صحیح 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 صحیح، الجواب صحیح صحیح بالصواب، جواب صحیح ہے، جواب صحیح ہے. آخر میں دیکھتے ہیں کہ علامہ نقی علی خان کی دستخط ہے اور لکھا ہوا ہے کہ جواب صحیح ہے، اور اسی کے نیچے پھر ایک دوسری دستخط ہے اور اس پہ لکھا ہے کہ جواب بالکل غلط ہے، لیسا بالصواب، یہ جواب درست نہیں ہے. فقیر احمد رضا قادری. تو آپ نے اپنے شاگردوں کو بلایا، مفتی ارشاد رامپوری علیہ رحمہ نے کہا کہ یہ بریلی شریف میں یہ کون سے نئے مفتی صاحب دارالفتہ میں بیٹھ رہے ہیں، اور عجیب اتفاق کی بات ہے کہ ایک ہی مدرسے سے ایک مفتی جواب صحیح لکھتا ہے اور ایک مفتی لکھتا ہے کہ جواب درست نہیں ہے. شاگردوں نے دیکھا، کہا حضور یہ احمد رضا نامی کسی مفتی کو تو ہم جانتے نہیں. اب ظاہر ہے اس وقت 8 سال کی عمر تھی اور والد گرامی سے آپ پڑھ رہے تھے، آپ کے پڑھائی کا دور تھا، تو اتنے معروف نہیں تھے لوگ، مفتیان کرام میں ابھی اتنا مشہور و معروف نہیں ہوئے تھے آپ. تو انہوں نے کہا حضور ہے تو یہ بریلی میں ہی، کیونکہ علامہ نقی علی خان کی مہر کے نیچے ان کی دستخط ہے، لیکن یہ احمد رضا کون مفتی ہم نہیں جانتے. تو علامہ مفتی ارشاد رامپوری کو بہت زیادہ انہوں نے لوڈ لے لیا کہ ہندوستان میں ایسا کون شخص پیدا ہو گیا جو میرے فتوے پہ نکتہ چینی کر رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ ہمارے جانے کا انتظام کیا جائے، ہم خود بریلی شریف جائیں گے اور اس مفتی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے جرأت کیسی کی کہ ہمارے فتوے کو غلط قرار دیا. چنانچہ بہرحال گاڑی کا انتظام ہوا، بگی وغیرہ کا، اور وہ رامپور سے وہاں سے سواری پہ سوار ہو کے سفر کرتے ہوئے بریلی شریف حاضر ہوتے ہیں. علامہ نقی علی خان کو اطلاع ہوئی کہ صاحب مفتی ارشاد رامپوری آئے ہیں، گھر سے باہر تشریف لائے، استقبال کیا، ہاتھ پکڑا، دست بوسی کیا، پھر لا کر اپنی مستد پر بٹھا دیا اور کہا حضور کیسے تشریف لانا ہوا، آپ کا فتویٰ آیا تھا، ہم نے جواب بھیج تو دیا ہے. کہا ہاں اسی سلسلے میں آئے ہیں، ذرا یہ بتائیں کہ یہ آپ کے دارالفتہ میں احمد رضا کون مفتی ہے. جب وہ فتویٰ دیکھا تو اعلیٰ حضرت دستخط پہچان گئے کہ یہ تو امن میاں اعلیٰ حضرت کی دستخط ہے. کہا حضور آپ نے خاموں کا تکلیف فرمائی، اگر مجھے تار دے دیا ہوتا تو میں تار کے ذریعے ہی جواب دے دیتا کہ اس پہ کوئی اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے صاحبزادے ابھی تو ابتدائی کتابیں پڑھ رہے ہیں، ابھی مفتی ہوئے نہیں ہیں. تو علامہ ارشد رامپوری نے کہا کہ آپ کے صاحبزادے ہیں، کیا عمر ہوں گی؟ کہا بس ابھی 8 سال کے پڑھ رہے ہیں. کہا مناسب نہیں ہے کہ اتنی سی عمر میں ایسی شرارتیں کرتے ہیں، ذرا ان کو بلائیے تو ہم بھی تو زیارت کر لیں کہ یہ شرارتی بچے دکھتے کیسے ہیں. چنانچہ بلوایا گیا، آواز دی گئی امن میاں کو لے کر آؤ. خادم نے اطلاع دی، اعلیٰ حضرت حاضر ہوتے ہیں. سلام کیا، علامہ نقی علی خان نے تعارف کیا، کہا صاحبزادے یہ مفتی ارشاد رامپوری ہے، ہندوستان میں ان کا فتویٰ اور ان کی جو ہے فقہات ساری دنیا مانتی ہے کہ آپ نے ان کے فتوے پہ یہ لکھا ہے کہ جواب درست نہیں. آپ نے فرمایا ہاں یہ ہماری ہی دستخط ہے اور ہم نے ہی لکھا ہے. تو مفتی ارشاد رامپوری فرماتے ہیں کہ صاحبزادے اب یہ عمر نہیں ہے، شرارت مناسب نہیں ہے، اس طرح کی شرارت آپ نے نہیں کرنی چاہیے. تو اعلیٰ حضرت بڑی سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ حضور یہ شرارت نہیں ہے بلکہ بہت سوچ سمجھ کر یہ جملہ لکھا گیا ہے.
کہا اس کا مطلب کیا تم یہ مانتے ہو کہ ہمارے فتوے میں غلطی ہے؟ کہا ہاں آپ کے فتوے میں غلطی ہے، اور ایک نہیں کئی غلطیاں ہیں۔ اگر آپ حضور اجازت دیں تو والد صاحب سے آپ گفتگو کریں، ناشتہ وغیرہ کریں، کھانا کھائیں۔ فقیر آپ کی غلطیوں کو تحریراً لکھنا چاہتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے صاحبزادے جائیے، ہم بھی دیکھیں آپ کیا لکھتے ہیں۔ تو چنانچہ یہ جاتے ہیں اعلیٰ حضرت اپنے کمرے میں، اور اس فتوے کی خامیوں پر لکھنا شروع کرتے ہیں، اور اس فتوے میں 14 غلطیاں نکلتے ہیں، 14 غلطیاں تحریر فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب وہ تحریر لاتے ہیں، حضور یہ ہے وہ غلطی اس فتوے میں، اور ایک دو نہیں 14 غلطیاں ہیں۔ جب غلطی حضور مفتی ارشاد رامپوری رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اعلیٰ حضرت کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، کہا صاحبزادے خدا کی قسم آپ ہی کا فتویٰ صحیح ہے، لائیے کہ آپ کے فتوے پہ میں دستخط کرتا ہوں کہ یہ جواب صحیح ہے۔ اور پھر کہتے ہیں مولانا نقی علی آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ صاحبزادہ عطا کیا ہے کہ میں وہ دن دیکھ رہا ہوں کہ بڑے بڑے مفتیوں کی یہ شخص اصلاح کرتا ہوا نظر آئے۔ اس وقت بڑی داد دی، تعریف کی، اور کچھ انعام بھی دیا۔ اور اس کے بعد جب چلے گئے تو اعلیٰ حضرت کے والد علامہ نقی علی خان ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ صاحبزادے آئندہ اس طرح کی حرکت مت کیجیے گا، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ بحیثیت مفتی فتویٰ دیں، آپ ابھی درسی کتابوں پہ جو ہے دھیان دیں، اپنے کورس کی کتابوں کو پڑھیں۔ یہ تو آپ نے تنبیہ کی اعلیٰ حضرت کو۔ اور جب اعلیٰ حضرت چلے گئے تو اپنے شاگردوں سے فرماتے ہیں کہ امن میاں نے اس عمر میں جو فتویٰ دیا ہے، اگر اچھے سے اچھا مفتی ایسا فتویٰ دے تو میں بھی اس کو مفتی اور فقیہ مان لوں۔ امن میاں کا وہ فتویٰ ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ یہ 8 سال کی عمر میں دیکھا جائے تو ظاہراً یہ پہلا فتویٰ ہے، لیکن چونکہ اس وقت آپ بحیثیت مفتی فائز نہیں ہوئے تھے یا مفتی کے طور پر معروف نہیں تھے، اس لیے یہ پہلا فتویٰ شمار نہیں کیا گیا۔ 13 سال کی عمر میں جب آپ فارغ التحصیل ہوئے، پہلا فتویٰ اس وقت رضاعت کا دیا۔ رضاعت یہ کہ دودھ پینے کا مسئلہ آیا، اور اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب لکھا، اور جب اپنے والد کے سامنے وہ رضاعت کے مسئلے کا جواب پیش کیا تو والد صاحب بہت خوش ہوئے، اور اسی وقت آپ اعلان فرماتے ہیں کہ اب احمد رضا مفتی ہو گئے ہیں، اب یہ چاہیں تو خود فتویٰ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد مہر بنوائی اور آپ کے مہر حوالے کی کہ اب آپ بحیثیت مفتی اپنی مہر بھی فتوے پہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیے کہ اس وقت استادوں کی بھی اصلاح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بلکہ مفتیان اکرام کی اصلاح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ایک وقت یہ آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت جب بحیثیت مفتی مسند افتاء پر جلوہ گر ہوتے ہیں، تو ایسے بے شمار فتاوی رضویہ میں بھی وہ واقعات اور وہ فتاوی ملتے ہیں، ایسے واقعات ڈھیروں آپ کے سوانح نگاروں نے لکھے کہ جہاں بڑے بڑے مفتیان اکرام نے آپ کے فتوے کو دیکھ کر اپنے فتووں سے رجوع کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے ان کی اصلاح کی ہے۔ ایک واقعہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا زمانہ ہے، ایک مرد اور ایک عورت پکنک منانے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے گھر سے بہت دور ایک ندی کے کنارے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر وہ پکنک منا رہے ہیں، میاں بیوی ہے دونوں۔ تو شوہر صاحب کپڑے اتارتے اور ندی میں نہانے لگتے ہیں، بیوی سے کہتے ہیں کہ جب تک تم کھانا وغیرہ بناؤ۔ اب وہ سلطان ایریا، وہاں کوئی بھی نہیں، صرف یہ میاں بیوی 2 ہی لوگ ہیں۔ بیوی نے جب اپنے شوہر کو ندی میں نہاتے ہوئے دیکھا تو اس کا بھی دل چاہا کہ میں بھی ندی میں نہاؤں، تو کہتی ہے کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی ندی میں نہاؤں۔ تو شوہر نے کہا نہیں، اس ندی میں مت نہاؤ، مناسب نہیں ہے، تم عورت ہو۔ کہا کون دیکھنے والا ہے یہاں، میں اور میرے اور تمہارے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ شوہر نے پھر منع کیا، لیکن بیوی نے ضد پکڑ لی کہ میں ندی میں نہاؤں گی۔ یہاں تک کہ بیوی ندی کے کنارے قریب آتی ہے تو شوہر نے ڈرانے کے لیے کہ کم از کم یہ مان نہیں رہی ہے، تو ایک سخت جملہ کہا کہ شاید اس جملے سے ڈر جائے تو ندی میں نہ نہائے۔ تو ڈرانے کے لیے سخت جملے میں کہتا ہے کہ اگر تو اس پانی میں اب کودی، میں منع کر رہا ہوں اس پانی میں مت کودنا، اگر اس پانی میں کودی تو تجھ پر 3 طلاق۔ زبان سے شوہر کے نکلنا 3 طلاق، اور محترمہ جو ہے اسی وقت کود گئی، کیونکہ عورت کی مسئلہ یہ ہے کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی، جس چیز سے روکو وہ کام پہلے کرتی ہے۔ اس کی زبان سے نکلنا کہ اس پانی میں کودی تو تجھ پر 3 طلاق، زبان سے ادھر نکلا اور اس نے چھلانگ لگا دی، کود گئی صاحب۔ اس کے بعد یہ کود جاتی ہے۔ اب شوہر باہر نکلا، سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہا نیک بخت تو نے کیا کیا، یہ بھی باہر نکلی، کہا آپ کو بھی کیا ضرورت تھی اتنا سخت جملہ بولنے کی۔ اب کہا بہرحال جہاں تک میں شریعت کا حکم جانتا ہوں طلاق تو ہو گئی ہے۔ پھر بھی مفتیان کرام سے پوچھتے، اب ساری پکنک کا مزہ کرکرا ہو گیا صاحب، جتنے خوشی خوشی گئے تھے اب اتنی ہی روتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بہرحال سوال کیا گیا، ہندوستان کے کئی بڑے بڑے مفتیان کرام کی بارگاہ میں وہ استفتاء پیش کیا جاتا ہے کہ حضور ایسا ایسا مسئلہ ہے، میں نہا رہا تھا، بیوی نے نہانے کی ضد کی، میں نے کہا اگر تو اس پانی میں کودی تجھ پر 3 طلاق۔ ہر مفتی پڑھتا تھا اور کہتا تھا کہ بھائی مسئلہ بہت سیدھا سا ہے، کوئی پیچ نہیں ہے اس میں، بات سیدھی سی ہے کہ تم نے پانی میں کودنے سے منع کیا اور تمہارے کہنے کے بعد وہ پانی پہ کود گئی، اس نے تمہاری نافرمانی کی، لہذا 3 طلاق پڑ گئی، تمہارے نکاح سے خارج ہو گئی۔
وہی سوال اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ میں آتا ہے. اعلیٰ حضرت نے سوال کو بڑے غور سے پڑھا اور اس کے بعد ایک لائن میں جواب دیتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی، باخوشی میاں بیوی ساتھ میں رہ سکتے ہیں. اب ایک طرف بے شمار فتوے ہیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ طلاق ہو گئی، اور ایک تنہا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا فتویٰ ہے کہ طلاق نہیں ہوئی. یہ حیران ہو گیا اور اس نے وہ فتوے کی کاپیاں کچھ زیروکس کی، کاپیاں کی، اس کے عکس نکالے اور سارے مفتیان کرام کو بھیج دیا اور کہا کہ آپ کہتے طلاق ہو گئی اور مولانا احمد رضا فاضل بریلوی تو کہتے طلاق نہیں ہوئی. تو سارے مفتیان کرام حیران ہو گئے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے اتنی بڑی فاج غلطی کیسے ہو سکتی ہے. چنانچہ یہ طے ہوا، علماء نے آپس میں ایک دوسرے کو تار لے کے کہا کہ سب مل کر بریلی چلتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے سامنے ہی گفتگو کرتے ہیں کہ آخر ایسا فتویٰ آپ نے کیوں دیا. چنانچہ سب پہنچے اور حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں کہ حضور کیا یہ آپ ہی کا فتویٰ ہے؟ فرمایا ہاں. کہا یہ کیسا عجیب فتویٰ ہے، سیدھا سا مسئلہ ہے کہ اس نے کہا پانی میں کودی تھی طلاق، وہ کود گئی تو طلاق تو ہو گئی، آپ کیسے کہتے طلاق نہیں ہوئی؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ آپ نے سوال ہی پر غور نہیں کیا، جواب تو سوال ہی میں پوشیدہ ہے. کہا حضور کیا سوال اور اس میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ کہا اس نے کہا تو اس پانی میں کودی، تو جب کہا تو وہ پانی کچھ اور تھا، پانی ندی کا تھا، بہہ رہا تھا. جب کہا اس پانی میں کودی تو وہ پانی اور تھا، جب وہ کودی تو وہ پانی تو آگے بڑھ چکا تھا، یہ دوسرے پانی میں کودی ہے، لہذا طلاق نہیں ہے، پانی تو بہہ کے نکل چکا. عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر. اس لیے کہا گیا ہے کہ پچھلوں نے تو لکھا بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. کہ جہاں مفتیان کرام کا ذہن نہیں جاتا یا جہاں مفتیان کرام کا ذہن ختم ہو جاتا ہے، اعلیٰ حضرت کے ذہن کی ابتدا ہوتی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس طرح کے بے شمار فتوے. ایک بہت بڑے اس وقت کے ایک عالم دین تھے فرنگی محل کے، ان سے کسی نے سوال کیا کہ صحبت کے آداب کیا ہے. انہوں نے کہا کہ صحبت کے آداب یہ ہے کہ میاں بیوی اس وقت ہم بستری کرے کہ جہاں کوئی نہ ہو، کوئی جاندار نہ ہو، اس وقت ہی ہم بستری کرے. اگر کمرے میں کوئی جاندار ہے تو ہم بستری کرنا ناجائز ہے. جب فتویٰ حالت کے پاس ان کا پیش ہوا، حالت مسکراتے کہتے کیسا عجیب فتویٰ ہے. کہتے کہ کوئی جاندار نہ ہو تو چاہیے کہ پھر کھٹملوں کو بھی نکالے، مچھر کو بھی نکالے، کیا یہ جاندار نہیں ہے؟ تو جہاں ذہن نہیں جاتا تھا مفتیان کرام کا، وہاں اعلیٰ حضرت کی سوچ کی ابتدا ہوتی ہے. اعلیٰ فرماتے کہ فتویٰ بالکل نادرست ہے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ ایسا کوئی شخص بچہ نہ ہو کہ جو وہ چیز کو سمجھتا ہو. یہ وہ فقہاء کرام نے فرمایا، لیکن جاندار سے مطلب انہوں نے جاندار لکھ دیا تو اس میں یہ پرابلم آ گئی. تو غرض کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے مفتیان کرام کی بھی اصلاح کرتے تھے، اور جو اس وقت کے خوش عقیدہ علماء ہوتے تھے اعلیٰ حضرت کے فتوے کو دیکھ کر رجوع کر لیتے تھے. صرف مفتیان کرام نہیں بلکہ پیروں کی بھی اصلاح کرتے تھے، اور پیر صاحبان بھی اعلیٰ حضرت کے جملوں پر اعلیٰ حضرت کے فتووں کو دیکھ کر اپنی اصلاح کر لیتے تھے. یہاں تک کہ ایک بہت بڑے اس زمانے کے پیر تھے جن کا نام تھا حاجی محمد شیر میاں، عارف باللہ حاجی شیر محمد میاں، پیلی بھیت کے ایک بہت بڑے ولی کامل تھے، اور ہزاروں سینکڑوں لوگ ان سے مرید ہوتے تھے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ایک مرتبہ پیلی بھیت تشریف لے گئے، ساتھ میں محدث صورتی بھی تھے. یہ بہت بڑے اس وقت کے علم حدیث کے ماہر تھے، اور محدث صورتی ایک اپنا تعارف رکھتے. صرف ان کے بارے میں دو باتیں میں عرض کر دوں کہ ظاہراً اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہندوستان میں ان سے بڑا کوئی حدیث کا جانکار نہیں ہے، اس لیے ان کا لقب بھی تھا محدث صورتی. اور حضور محدث اعظم ہند کے استاد تھے، وہ محدث اعظم نے انہی سے پڑھا تھا. مگر وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ہندوستانی نہیں پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت سے بڑا محدث نہیں دیکھا. اور وہ خود ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ محدث صورتی نے دعوت رکھی اعلیٰ حضرت کی. اعلیٰ حضرت دعوت پہ تشریف لے گئے تو محدث صورتی نے کھانے رکھے تو اس میں بیگن بھی آیا. ایکچوئل میں اس کا نام ہے بیگن، لیکن ہم لوگ کیا بولتے ہیں اس کو؟ بیگن. اس کا اصل نام ہے بیگن، یعنی اس میں گن ہی نہیں ہے، حالانکہ گن ہے اس میں، لیکن لوگ بولتے بیگن ہے کیونکہ بہت لوگوں کو پسند نہیں ہوتا کھانے میں. بہرحال جب بیگن لایا تو محدث صورتی کہتے کہ حضور بیگن کے بارے میں بھی چند حدیثیں آئی ہے. اعلیٰ فرماتے کہ محدث صاحب ماشاءاللہ آپ تو محدث ہے، ذرا بتائیے کون کون سی حدیثیں بیگن کے تعلق سے. تو محدث صورتی نے 7 کے قریب کچھ حدیثیں سنائی. کہ بیگن کے بارے میں ایک حدیث یہ آئی ہے، بیگن کے بارے میں دوسری حدیث یہ ہے، تیسری یہ ہے، چوتھی ہے، 7 حدیثیں سنائی. حالت کہتے ہیں کہ اور حضور اس کے بارے میں کہا بس فقیر کو 7 حدیثیں یاد ہے. حالت کہتے ہیں فقیر سے سنیے. اور اعلیٰ حضرت نے بیگن کے بارے میں 40 حدیثیں سنائی.
اور 40 حدیث سنانے کے بعد فرماتے ہیں کہ محدث صاحب یہ 40 کی 40 حدیثیں ضعیف ہے، سند بھی اس کی ضعیف ہے، مطلب حدیث پر بھی نگاہ ہے اور حدیث کی سند اور اس کی اسناد کیا ہے اس پر بھی نگاہ ہے اعلیٰ حضرت کی کہ حدیث کی صحت کا درجہ کیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت محدث صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے جان لیا کہ صرف مولانا احمد رضا اس وقت کے فقیہ ہی نہیں، بہت بڑے محدث بھی ہیں، ان سے بڑا روئے زمین پہ اس وقت کوئی محدث بھی نہیں ہے، ورنہ لوگ ان کو محدث کہا کرتے تھے۔ بہرحال محدث صورتی سے بڑے اچھے تعلقات تھے اعلیٰ حضرت کے، تو محدث صورتی بھی ساتھ میں تھے۔ تو طے ہوا کہ حاجی شیر محمد میاں سے ملاقات کی جائے، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور محدث صورتی حاجی شیر محمد میاں سے ملنے جاتے ہیں۔ تو اتفاق کی بات کہ جس وقت ان کی خانقاہ پہنچے تو کچھ عورتیں بے پردہ بیٹھی ہوئی تھی۔ بے پردہ سے مراد یعنی چہرے کھلے ہوئے تھے، سروں پہ دوپٹے وغیرہ ڈھانپے ہوئے تھی، لیکن چہرے کھلے ہوئے تھے، وہ برقعے اور حجاب میں نہیں تھی، اور یہ سامنے کھلے چہرے والی عورتوں کو مرید کر رہے تھے محدث صورتی، یہ کیا نام ہے، حاجی شیر محمد میاں۔ بس اعلیٰ حضرت نے جیسی اس منظر کو دیکھا الٹے پاؤں ویسی ہی واپس نکل گئے۔ تو حاجی شیر محمد میاں کی نظر پڑ گئی، انہوں نے اپنے خادم سے کہا دیکھو مولانا آئے اور واپس چلے گئے، جاؤ ذرا مولانا سے کہو کیا آخر واپس جانے کی وجہ کیا ہے۔ خادم صاحب پیچھے پیچھے دوڑتے حضور حضور حضور۔ تو اعلیٰ حضرت کو ایک جگہ انہوں نے روک لیا، کہا سرکار پیر و مرشد فرما رہے آپ آئے اور واپس بغیر ملاقات کے چلے گئے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا پیر خوب جانتا ہے کہ ہم واپس کیوں جا رہے ہیں، وہ خوب جانتے ہیں، یہ کہہ کر آپ چلے گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا اصل میں کہ ملاقات کرنے کے لیے تھا کہ بھئی کچھ وقت لگے گا، وہاں بات چیت کرنا ہے، گفتگو کرنا ہے، تو ٹرین کے لیے کافی وقت تھا، لیکن اب یہ ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی، اور اعلیٰ حضرت ناراض ہو کر جو ہے بغیر ملاقات کے نکل پڑے تھے، تو وقت کافی تھا۔ چنانچہ محدث صورتی کے ساتھ آپ ریلوے اسٹیشن آ گئے اور ویٹنگ روم میں جا کے بیٹھ گئے۔ لیکن یہ اس زمانے کے پیر تھے، آج کے اکڑو پیر نہیں تھے۔ آج کے اکڑو پیروں کا حل کیسا ہوتا ہے، ارے مولوی آتا ہے آئے، نہیں آئے تو جائے، ہمارے کو کیا کرنا ہے۔ وہ تھے، ان کو احساس ہوا کہ بھائی اعلیٰ حضرت جیسی اتنی عظیم شان اتنی بڑی شخصیت آئی اور کسی بات پہ ناراض ہو گئے، تو جا کے اعلیٰ حضرت سے ملنا چاہیے، ملاقات کرنا چاہیے۔ فوراً یہ خانقاہ سے نکلے اور نکلنے کے بعد ریلوے اسٹیشن آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو تلاش کیا، خادم بھی تلاش کر رہا ہے، تلاش کے بعد پتہ چلا کہ صاحب مسافر خانے کا جو ویٹنگ روم ہوتا ہے، انتظار کا کمرہ ہوتا ہے، وہاں آپ تشریف فرمائیں۔ یہ گئے اور جا کر اعلیٰ حضرت کو سلام کیا، تو اعلیٰ حضرت نے چہرہ پھیر لیا، پھر ان کے چہرے کے سامنے آئے، پھر سلام کیا، اعلیٰ حضرت نے پھر اپنا چہرہ پھیر لیا، جواب نہیں دیا۔ تو وہ کہتے حضور میں سمجھ گیا کہ آپ کی ناراضگی کا سبب کیا ہے، حضور اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے کسی بھی بے پردہ عورت کو میں مرید بھی نہیں کروں گا، اور کسی عورت کے سامنے بے پردہ اپنی کسی عورت کو اپنے سامنے بھی نہیں بلاؤں گا۔ بس جیسے انہوں نے وعدہ کیا اور معافی مانگی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، اور جب پیروں کو بوسہ دینے کے لیے جھکے وہ پیچھے ہٹے اور انہوں نے حالت کو گوک کا جو ہے گلے سے لگا دیا۔ حالت فرماتے کہ حضور اب میں آپ کا غلام ہوں۔ یعنی اس واقعے سے پتہ چلا کہ اگر پیر بھی چاہے وقت کا کتنا بڑا بھی پیر ہو، اگر خلاف شرع کام کرے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس کا لحاظ نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ خود فرماتی کہ پیر میں 4 شرائط دیکھو، 4 شرائط میں اگر ایک شرط بھی کم پائی جائے تو ایسے پیر سے مرید ہونا جائز نہیں۔ پہلی شرط بیان کرتے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہ سنی صحیح عقیدہ پیر ہو، پلپلا پیر نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، وہابی بھی ٹھیک سنی بھی ٹھیک، شیعہ بھی ٹھیک سنی بھی ٹھیک، ایسا پیر ایسا آدمی پیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے سنی صحیح عقیدہ ہو اور عقیدے میں مستقل ہو۔ مستقل یعنی یہ کہ اس کے آثار دیکھ کر، اس کے حرکات و سکنات دیکھ کر، اس کے قرائن دیکھ کر یہ اندازہ ہو جائے کہ آنے والے دور میں بھی یہ کبھی بد مذہب نہیں ہوگا، سنیت پر ہی قائم رہے گا، سنیت پر ہی مرے گا۔ ایسا اس طرح کا پیر ہو، ایسا سنی صحیح عقیدہ پیر ہو۔ پہلی شرط یہ بیان کرتے ہیں۔ دوسری شرط اعلیٰ فاضل بریلوی بیان کرتے ہیں کہ اس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک متصل ہو، یعنی بیچ میں کوئی ایسا پیر نہ آ جائے، کوئی اس کا دادا پیر یا پردادا پیر، لکڑ دادا پیر یا اس کا پیر کا پیر، ایسا کوئی پیر نہ ہو کہ جس میں کوئی ایسی خامی تھی۔ یہ 4 شرائط جو بیان ہو رہی ہے اس میں وہ کسی شرائط پر اترتا نہیں تھا، اور اس کی خود وہاں سے بیت ٹوٹ گئی تو وہ زنجیر وہاں سے ٹوٹ گئی، اور جب زنجیر ٹوٹ گئی تو ایسے مرید پیر سے مرید ہونا جائز نہیں ہے۔ اس کا سلسلہ رسول اللہ تک باقاعدہ کڑیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ اور تیسری شرط بیان کرتے اعلیٰ حضرت کہ عالم دین ہو، پیر بھی کیا ہو،
عالم دین ہو خود جاہل ہوگا تو اپنے مرید کی کیا اصلاح کریں گا؟ ابھی تو خود اس کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو پیر جو ہو وہ عالم ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر عالم دین نہیں ہے تو کم از کم اتنا علم رکھتا ہو کہ کتابوں سے بغیر کسی کی مدد کے مسئلے کو نکال سکے۔ یعنی اگر کوئی مرید اس سے کہے پیر صاحب سے حضور یہ مسئلہ، اس کا جواب کیا ہے، یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے، اب عالم بھلا خود نہیں ہے اتنا بڑا کہ زبانی وہ مسئلے کا جواب دے سکے، تو یہ کم از کم اس میں اتنی صلاحیت ہو کہ مرید سے کہے کہ ٹھیک ہے آپ انتظار کیجئے، میں ذرا کتاب سے دیکھ کر مسئلہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ اتنی صلاحیت ہو کہ کتاب میں بغیر کسی کی مدد کے خود کتاب سے مسئلہ نکال لے، مسئلے کو سمجھ لے، اور سمجھنے کے بعد اپنے مرید کو مسئلہ سمجھا سکے۔ اتنی جس میں صلاحیت ہو، یہ تیسری شرط ہے، یہ شرط پیر کے اندر پائی جانی چاہیے۔ اگر پیر عالم بھی نہیں ہے اور نہ اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ کتاب سے مسئلہ بھی نہیں نکال سکتا، تو ایسے جاہل سے مرید ہونا جائز نہیں، ایسا شخص پھر نیرا جاہل ہے، خطرہ ایمان ہے۔ اور چوتھی شرط اعلیٰ حضرت فرماتی ہے کہ فاسق و فاجر نہ ہو۔ اب فسق و فجور میں کیا ہے؟ جھوٹ نہ بولتا ہو، غیبت نہ کرتا ہو، کسی کا لین دین میں خراب نہ ہو، کسی کا مال نہ دباتا ہو۔ جتنے بھی ایسے کام جس پر فسق کا حکم لگتا ہے، جس کی بنیاد پر فاسق قرار دے دیا جاتا ہے، وہ اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے، حتیٰ کہ عورتوں سے بے پردہ نہ ملتا ہو۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پیر عورتوں سے بے پردہ ملتا ہے وہ شخص فاسق ہے، ایسے پیر سے بھی مرید ہونا جائز۔ یہ حالت کا فتویٰ میرا نہیں ہے بھائی، عورتوں سے بھی پردہ کرے۔ یہ جو ہمارے یہاں چلتا ہے نا، ارے کچھ نہیں ہوتا ہے یار، وہ پیر صاحب کی مریدنیاں تو بیٹیاں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ شریعت میں منہ بولا رشتہ نہیں چلتا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ کی زوج مطہرہ ہے، اور حضور کی اس تمام بیویاں مومنوں کی کیا ہے؟ ماں ہے۔ ماں سے پردہ کرتے ہیں کیا؟ نہیں، لیکن یہ جو ماں کا رشتہ یہ خون والا رشتہ نہیں ہے، وہاں پہ ازواج مطہرات سے بھی پردے کا حکم ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ حضور کی ازواج، ہم بیٹھی بھی تھی سرکار کی خدمت میں، کہ اچانک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی رسول آتے اور دروازے کے باہر سے آواز دیتے ہیں، اور یہ مادرزاد نابینا تھے، پیدائشی نابینا تھے، ان کو دکھتا نہیں تھا۔ انہوں نے آواز دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرمائیں، تو آقا نے فرمایا کہ ہاں عبداللہ میں گھر میں ہوں، ذرا ٹھہرو۔ پھر آپ نے اپنی ازواج سے، اپنی بیویوں سے کہا کہ جاؤ پردہ کر لو، عبداللہ آ رہے ہیں۔ تو ام سلمہ کہتی ہے کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہے، ہمیں تھوڑی دیکھ سکتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے مگر تم تو ان کو دیکھ سکتی ہو۔ تو پردہ صرف یہ نہیں ہے کہ عورت مرد کو نہ دیکھے یا مرد عورت کو نہ دیکھے، پردہ دونوں طرف سے ہے کہ غیر محرم مرد غیر محرم عورت کو نہیں دیکھ سکتا، غیر محرم عورت غیر مرد کو نہیں دیکھ سکتی۔ یہاں تک کہ ام سلمہ کہتی ہے جب تک ہم نے پردہ نہیں کر لیا تب تک حضور نے عبداللہ ابن ام مکتوم کو آنے کی اندر اجازت نہیں دی۔ تو اندازہ لگائیے کہ ایک ایسے صحابی جو نابینا ہے، جن کو دکھتا بھی نہیں ہے لیکن غیر محرم ہے، حضور نے اپنی بیویوں کو، اپنی ازواج کو جو کہ رشتے میں ماں لگتی ہے، ان سے پردہ کروایا۔ تو آج پیر اور یہ مریدنی کا ماں بیٹے کا، ماں بیٹی کے، باپ بیٹی کا کون سا رشتہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ باپ بیٹی منہ بولا والا رشتہ نہیں چلتا۔ چنانچہ خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس پہ پورا رسالہ لکھا ہے کہ عورتوں کو کن کن حالات میں پردے کا حکم ہے، کن کن صورتوں میں وہ گھر سے جا سکتی ہے اور کن کن صورتوں میں گھر سے نکلنا جائز نہیں۔ اس رسالے کا نام ہے مروج النجا لخروج النساء۔ یہ رسالہ آپ نے پڑھنا چاہیے۔